بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 194 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب ما یجوز من الاجارۃ وما یکون خلافا فیہا سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مستاجر کے اجرت پر لی ہوئی چیز میں تعدی کی مختلف صورتیں بیان کریں گے اور کن کن صورتوں میں اس پر ضمان لازم آئے گا اور کن کن صورتوں میں لازم نہیں آئے گا۔ اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آج کے اس سبق میں تفصیلاً بتائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وبالزیادة على الحمل المسمى ما زاد وبالضرب والقبح ونزع السرج والإيكاف والإسراج بما لا يسرج بمثله وسلوك طريق غير ما عينه وتفاوت وحمله في البحر الكل وإن بلغ فله الأجر وبزرع رطبة وأذن بالبر ما نقص ولا أجر وبخياطة قباء وأمر بقميص قيمة صوبه وله أخذ القباء ودفع أجر مثله۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زید نے عمر سے سواری لی تھی، گھوڑا لیا تھا کہ اس پر میں 10 من گندم یہاں سے لاد کر اپنے گھر تک لے جاؤں گا، اور اس نے اس گدے پر 10 من گندم کے بجائے 15 من لوہا لاد کر لے گیا اور وہ گھوڑا ہلاک ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جتنا زیادہ بوجھ اس پر لاد کر گیا ہے اس کے بقدر وہ ضامن ہوگا۔ مثلا گھوڑے کی قیمت وہ تھی 15 لاکھ روپے، تو اب 15 لاکھ میں سے یہ 5 لاکھ کا ضامن ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس گھوڑا جو ہلاک ہوا ہے 15 من سریہ لادنے کی صورت میں یہ ہلاک ہوا ہے، اور 15 من میں سے 10 من تک تو لے جانے کی اس کو اجازت تھی، لیکن 10 من سے آگے لے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو 5 من کے بقدر یہ ضامن ہوگا اور باقی 10 من کے بدلے میں اس کو اجرت ملے گی۔ اور یہ ضابطہ ہے عزیز طلبہ کہ الاجر والضمان لا یجتمعان، کہ اجر اور ضمان یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے 10 من تک تو یہ اجرت لے لے گا، اور باقی جو 5 من جو اس نے زائد لادا تھا تو تی کے بدلے اس کو ضمان دینا ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں، شرط یہ ہے کہ اس گھوڑے میں 15 من سریہ لے جانے کی طاقت ہو۔ اگر وہ 15 من کا متحمل ہی نہ ہو، اتنی طاقت ہی اس میں نہ ہو، اور اس نے اس پر رکھ دیا تو یہ گویا اس کو ہلاک کرنے والا ہے، تو پورے گھوڑے کا جو تاوان ہے وہ اس پر پھر لازم آئے گا۔ تو یہی فرماتے وہ بھی زیادت علی الحمل المسمى، اور زیادہ بوجھ لادنے سے اگر وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کا عطف ہے پچھلی عبارت پر، اے وَإِنْ عَطَبَتْ، اگر یہ گھوڑا ہلاک ہو جائے بزیادت، زیادہ بوجھ لادنے سے، یعنی مسمى بوجھ سے زیادہ بوجھ لادنے سے، علی الحمل وبزیادت علی الحمل المسمى، حمل مسمى یعنی جس بوجھ کا ذکر ہوا تھا اس سے زیادہ بوجھ لادنے سے اگر گھوڑا ہلاک ہو جائے تو یہ ضامن ہوگا ما زادہ، اس کے بقدر جتنا اس نے زیادہ بوجھ لادا ہے، یعنی 5 من کے بقدر یہ ضامن ہوگا 5 لاکھ کا۔ وبالضرب، اسی طرح اگر گھوڑا ہلاک ہو جائے بالضرب مارنے سے، اگر اس ظالم نے مستاجر نے اس گھوڑے کو مارا اور وہ مارنے سے ہلاک ہو گیا، تو اس صورت میں بھی مستاجر جو ہے وہ گھوڑے کے مالک کے لیے وہ ضامن ہوگا۔ بھئی اس صورت میں یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ یہ ضامن ہوگا۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر اس نے عادت کے مطابق
اور متعارف طریقے پر مارا ہو تو یہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام عرف کے مطابق جو مارا جاتا ہے یہ ہر عقد اجارہ میں داخل ہے اور اس کی اجازت ہوتی ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے بھی مارا ہو اگر مارنے سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ ضامن ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو ایسی ضرب کی اجازت تھی جو سلامتی کے شرط کے ساتھ مقید ہو، اور یہاں پر اس نے جو ضرب لگائی ہے یہ تو مہلک ضرب لگائی ہے، تو لہذا اگر ضرب معتاد لگائے یا غیر معتاد لگائے دونوں صورتوں میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ضامن ہوگا، اور اس میں مفتابہ قول بھی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو فرماتے وہ بالضرب، اسی طرح اگر گھوڑا مارنے سے ہلاک ہو جائے، مستاجر کے مارنے سے ہلاک ہو جائے تو یہ ضامن ہوگا اس کے لیے۔ والکبح، اسی طرح کبح یبکح کبحن کا معنی آتا ہے لگام کھینچنا، اگر اس نے گھوڑے کا لگام کھینچا اور اتنے سخت کھینچا کہ اس سے وہ گھوڑے کا گلہ دب گیا، اس سواری کا گلہ دب گیا اور وہ اس سے ہلاک ہو گیا، یا جیسے اس نے کھینچا بڑے زور سے اور وہ اونچائی سے کھینچنے سے جو ہے اونچائی سے گر جائے اور گر کر جا کر نیچے ہلاک ہو جائے، تو فرماتے اس صورت میں بھی یہ ضامن ہوگا۔ ونزع السرج، سرج کہتے زین کو، اگر اسی طرح اس نے اس سے زین اتارا اور زین اتارنے کے بعد بغیر زین کے اس پر سامان وغیرہ لاتا رہا، ظلم کرتا رہا اور اس کی کمر زخمی ہوگی اور اس سے وہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں یہ مستاجر ضامن ہوگا۔ والایکاف، یا زین اتار کر اس پر پالان باندھا، یعنی وہ چیز باندھی کہ جس پر میں پتھر وغیرہ یا درخت وغیرہ باندھے جاتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں، وہ چیز اس پر باندھی اور ایکاف باندھا، پالان باندھ دیا، اور اس سے پالان سے جو ہے وہ متحمل نہ ہو سکا اس کا اور اس سے وہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں بھی یہ ضامن ہوگا اس گھوڑے کی قیمت کا۔ والاسراج بما لا یسرج، یا ایک زین اتارنے کے بعد دوسری اس کو ایسی زین چڑھائی بما لا یسرج بمثلہ کہ اس جیسی زین گھوڑوں پر نہیں جو ہے رکھی جاتی، یعنی کوئی خراب قسم کی زین ہے یا بہت ہی بھاری زین ہے یا لوہے کی زین ہے، تو فرماتے اس سے وہ گھوڑا ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، تو اس کے اوپر جو دوسرا بوجھ رکھا جائے گا تو وہ کیسے برداشت کرے گا، تو ایسی زین سے اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں بھی وہ ضامن ہوگا۔ وسلوک طریق غیر معینہ ہو، یا ایسے راستے پر اس سواری کو لے جانے سے جس کو موجن نے اس کے لیے معین کیا ہو، مثلا زید عامر سے کہے بھئی کہ میرا یہ سامان لے جاؤ میرے گھر تک، لیکن بھئی اس مین راستے سے جانا، وہ پہاڑی والے راستے سے نہ جانا، راستے میں خطرہ ہے کوئی آپ سے چوری کر لے گا، یا جو ہے پہاڑ سے گر جاؤ گے، میرا سامان بھی یہ شیشہ ہے مثلا یہ ٹوٹ جائے گا اور میرا تاوان ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عامر کو جلتی تھی اور پہاڑ والا راستہ وہ مختصر تھا تو وہ اس سے چلا گیا اور راستے میں وہ شیشے کا سامان اس سے گر کر ٹوٹ گیا، خراب ہو گیا، تو فرماتے اس صورت میں یہ موجر کے لیے ضامن ہوگا۔ وسلوک طریق، اور ایسے راستے پر لے جانے سے غیر معین ہو جو اس کے لیے موجر نے معین کیا ہو، یا موجر سے مستاجر نے گاڑی لی اور گھوڑا لیا اجرت پر اور کہا بھئی اس پر میں گندم لے جا کر گھر لے جا کر آتا ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی، لیکن روڈ پر لے کر جانا، وہ پہاڑ والے راستے سے نہیں لے کر جانا، میرا گھوڑا گر جائے گا، مر جائے گا، وہ پھر بھی اسی پہاڑی والے راستے سے لے کر جاتا ہے اور وہ گھوڑا ہلاک ہو جاتا ہے تو یہ مستاجر کے لیے ضامن ہوگا۔ وسلوک طریق غیر معین ہو، اور ایسے راستے پر لے جانے سے جو اس نے معین نہ کیا ہو، یعنی اس راستے کے علاوہ راستے پر لے جانے سے اگر وہ مر جائے جو معین کیا ہو اس کے لیے موجن نے، و تفاوت، اور حال یہ ہو کہ دونوں راستوں میں تفاوت و فرق ہو، ایک آرام و سکون والا راستہ، دوسرا پہاڑی اور مشکل اور دشوار راستہ ہو، یا ڈاکو چوروں والا راستہ ہو۔ وحملہ فی البحر، اور اسی طرح
اگر اس کو کہا بھئی کہ خشکی پر یہ سامان لے جا کر میرے گھر پہنچانا، اور وہ جا کر جلدی سے جزیرے میں جانے کے لیے جو ہے سمندر میں کشتی پر سوار ہو جاتے کہ جلدی پہنچ جاؤ اور یہ سامان اس تک پہنچا دوں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اگر وہ سامان اس سے سمندر میں گر جاتا ہے اور غرق ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ضامن ہوگا۔ وحملہ فی البحر، اور اسی طرح سمندر میں بوجھ اٹھا کر لے جانے سے اگر وہ سامان ہلاک ہو جاتے، ضائع ہو جاتے، تو اس کا تاوان اس پر لازم آئے گا۔ الکل ای ضامن فی الکل، یہ ضامن ہوگا سب کے سب میں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے عبارت سے ہے، وَبِالضَّرْبِ وَالْقَبْحِ وَنَصْحِ السَّرْجِ وَسُلُوكِ الطَّرِيقِ، اور اسی طرح وَحَمْلِهِ فِي الْبَحْرِ الْكُلَّ ای ضَمِنَ فِي الْكُلِّ، ان تمام صورتوں میں یہ ضامن ہوگا۔ وَإِن بَلَغَ فَلَهُ الْأَجْرُ، ہاں اگر مستاجر نے ساری مشقتیں برداشت کی اور تمام مشقتوں کے باوجود اس نے یہ سامان پہنچا دیا تو فرماتے فَلَهُ الْأَجْرُ، تو اس صورت میں اس کے لیے اجرت ہوگی۔ یعنی آپ نے زید سے کہا بھئی کہ سمندر سے نہیں جانا، خشک والے راستے سے یہ سامان میرے گھر پہنچا دینا، آپ کو میں 10,000 روپے دوں گا۔ وہ سمندر کے راستے سے پہنچا دے اور گھر تک سامان صحیح سالم پہنچ جائے تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ مفوضہ کام وہ پورا کر چکا ہے۔ وَبِزَرْعِ رَطْبَةٍ وَأَذِنَ بِالْبُرِّ، کسی شخص کو آپ نے زمین اجرت پر دی اور اسے آپ نے کہا بھئی اس میں اپنے لیے گندم کاشت کرو، یا اس نے گندم کاشت کرنے کے لیے آپ سے اجرت پر لی اور پھر جا کر اس میں اس نے رطبہ نامی پودا جو ہے وہ اس کی زراعت کی۔ رطبہ جیسے کہ آج کل گنا لے لو، گنے کا اس نے جو ہے اس میں فصل کاشت کیا۔ اب گنا کا جو فصل ہے وہ 3-4 سال تک زمین میں رہتا ہے اور اس سے زمین کافی خراب ہو جاتی ہے، پھر اس میں بہت جلد آپ دوسرے کوئی فصل وغیرہ کاشت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں مستاجر وہ ضامن ہوگا کس کے لیے بھئی؟ موجر کے لیے، لیکن جتنا نقصان اس کی زمین کا ہوا ہو اس نقصان کے بقدر وہ ضامن ہوگا۔ اور جب وہ ضامن بن جائے گا تو اب جو ہے مستاجر پر اس زمین کی اجرت لازم نہیں ہوگی موجر کے لیے، کیونکہ ہم نے ضابطہ پڑھا کہ الضمان والاجر لا یجتمعان، کہ ضمان اور اجر دونوں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وبزرع رطبۃ، اسی طرح اگر کوئی شخص رطبہ کی کاشت کر لے اسی طرح وہ ضامن ہوگا رطبہ کی کاشت کرنے سے۔ وَأَذِنَ بِالْبُرِّ، اس حال میں کہ موجر نے اس کو گندم کاشت کرنے کی اجازت دی ہو، ما نقصا، اس کی بقدر ضامن ہوگا جتنا کہ نقصان ہوا ہو زمین کا، ولا اجرا، اور اس موجر کے لیے ضامن نہیں ہو، اجرت نہیں ہوگی۔ وَبِخِيَاطَةِ قُبَاءٍ وَأَمَرَ بِقَمِيصٍ قِيمَةُ ثَوْبِهِ، اسی طرح آپ نے کپڑا لیا اور جا کر درزی ہے اس کو دے دیا اور کہا بھئی درزی صاحب اس کو آپ نے قمیص سلوانا ہے اور زبردست قمیص سلوانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے قمیص کے بجائے اس سے جبہ سی کر دے دیا۔ تو اب فرماتے ہیں اس صورت میں چونکہ آپ کی اجازت کے خلاف اس نے کیا، آپ کے امر کے خلاف اس نے یہ کام کیا، تو لہذا آپ اس کو اس کپڑے کی قیمت کا ضامن بنا سکتا ہے اور اس صورت میں اس کے لیے کوئی اجرت وغیرہ بھی نہیں ہوگی، کپڑا کی قیمت آپ اس سے لے لیں۔ ہاں لیکن آپ کو اختیار ہے، اگر چاہے تو آپ نے وہ قبہ جبہ دیکھا تو آپ کو بڑا پسند آیا اور آپ نے وہ لے لیا، تو جبہ آپ لیں گے تو اس کی جو اجرت ہوگی سینے کی وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ ابھی قیادت قباء، اور اسی طرح جبہ سینے سے وہ ضامن ہوگا۔ وَأَمَرَ بِقَمِيصٍ، اس حال میں کہ آپ نے اس کو حکم دیا ہو قمیص کے سینے کا، کس چیز کا ضامن ہوگا؟ یضمن قیمت ثوبہ، وہ کپڑے کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَلَهُ أَخْذُ الْقُبَاءِ، اور اس کو اختیار ہے صاحب ثوب کے لیے کہ وہ وہی جبہ لے لے۔ وَدَفْعُ اجر مثلہ، اور اجر مثل اس کو دے دے، تو اجر مثل دے کر وہی جبہ اپنے پاس رکھ دیں، اور چاہے تو اس کو کپڑے کی قیمت کا ضامن بنا دے اور اپنے لیے قمیص کسی اور جگہ سے سلوا دے۔ تو عزیز طلبہ، ان تمام مسائل کا حاصل یہ ہوا کہ اگر مستاجر موجر کے ساتھ لگائے ہوئے شرط کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سواری ہلاک ہو جائے یا کوئی اور اس کی تعدی کی وجہ سے جو ہے موجر کا نقصان ہو جائے، تو اس نقصان کا تاوان
مستاجر پر آئے گا اور وہ نقصان وہ ادا کرے گا، لیکن اجرت اور زمان نقصان دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جہاں تاوان آئے گا وہاں اجرت نہیں ہوگی، جہاں اجرت ہوگی وہاں تاوان نہیں ہوگا۔ تو اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔